ایک زندگی جو زندہ رہ کر چل رہی ہے، زندگی ہے، اس کے اوپر موت کو کھڑا کر دیا جائے جو زندگی کو کاٹ دے. یہ ظلم ہے دیکھنے میں کہ بندہ زندہ ہے، چل پھر رہا ہے، زندگی کے اندر خوش ہے، اس کے بچوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اس کی آرزو ہے، دوست یار کے اندر بھی بڑا ریسپیکٹڈ ہے اور بڑا امپورٹنٹ آدمی ہے، بڑا ہے. اور اس کی زندگی پر ایک موت کی تلوار کے ذریعے زندگی کاٹ دینا یہ ظلم لگتا ہے بظاہر. لیکن یہ جو دنیا میں بظاہر ظلم نظر آتا ہے یہ کیا ہے؟ تو زندگی جو چل رہی ہے، میں کہہ رہا تھا اس چلتی ہوئی زندگی کو روکنے والی ایجنسی زندگی کی تمنا کرنے والوں کو ظلم معلوم ہوگی. جن کے پاس زندگی کی تمنا ہے یہ دیکھو بڑا ظلم ہو گیا، بندہ ہی مر گیا. خوش رہنے والے کو غم مل جائے تو وہ کہتے ہیں یہ ظلم ہو گیا. اور اس کی ماہیت یہ ہے کہ اگر آپ اسے فزیکل لیول پہ سوچو تو فزیکل لیول پہ اگر دنیا میں موت نہ آئے تو لوگ ویسے ہی مرنا شروع ہو جائیں. مطلب یہ تو بہتر رہنے کی جگہ پہ نہ رہ جائے، بندہ بندے کو کھانے لگ جائے، کچھ بھی نہ رہ جائے. اور اگر قبرستان ہی پھیلنے شروع ہو جائیں، شکر ہے کہ ایک قبر کے اندر بہت سارے ہزار مردے دفن ہو جاتے ہیں، بالکل ہی ختم ہو جاتے ہیں نظام عالم بھی. تو یہ جو ظلم نظر آ رہا ہے اگر سوچا جائے کہ اگر زندگی دینے والے سے پوچھا جائے، ہمارے عقیدے اور اصل عقیدے کے اندر یہی ہے بات کہ زندگی بنانے والی کوئی ذات ہے اور اس ذات کا نام فار دا سیک آف ڈیفینیٹ اللہ رکھا ہوا ہے. اللہ زندگی کا خالق ہے اور اس نے فرمایا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو خلق کیا یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ عمل کیا کرتے ہیں. مطلب کیا ہوا کہ خالق جو ہے اس نے جیسے زندگی کو فرمایا اس نے اسی طرح موت کو فرمایا تھا. اب موت اپنا عمل کر رہی ہے، زندگی اپنا عمل کر رہی ہے، ظلم کچھ بھی نہیں ہے. تو ظلم جو ہے تمہارے ساتھی کا نام ہے. یعنی کہ اگر آپ غور کرو تو اگر موت نہ ہو تو کیا کیا دقتیں ہو جائیں. تو پیدا کرنے والے کی منشا ہے زندگی اور موت. کل نفس ذائقۃ الموت. تو آپ کے سامنے ایک مشاہدہ ہے کہ درخت پیدا ہوتا ہے، بیج سے پودے سے درخت سے بڑا تبادلہ ہونے کے بعد پھر مرجھا کے لکڑی اور پھر ختم ہو کے جل گیا. تو یہ پروسیس صدیوں سے چلا رہا ہے. روز اول سے یہی ہے زندگی کا سلسلہ. موت کیا ہے؟ زندگی کا آخری ایک مرحلہ، ایک وہ مرحلہ ہے. تو گویا کہ ہر چیز جو ہے یہ آغاز اور پھر انجام کے درمیان چل رہی ہے. انجام کے بعد یا ہر انجام کے بعد ہر قسم کے جو سمجھ آنے والے انجام ہیں اس سے بعد رہنے والی ذات وہ ہے جو ہر آغاز سے پہلے ہو. وہ ایک ہی ذات ہے اللہ کریم کی جو ہر آغاز سے پہلے اور ہر انجام کے بعد ہے. باقی ہر چیز کے اوپر آغاز اور انجام لگا ہوا ہے. ایون روح کے اوپر. روح کیا ہے؟ آغاز، اور اس کی انجام جو ہے وہ کیا ہوگی؟ انفینٹی ہوگی، لیکن اس کے اندر آغاز ہے. اللہ کریم جو ہے وہ ہر آغاز سے پہلے. خالق وہی ہوتا ہے جو ہر آغاز اور انجام سے آزاد ہے، تو ہوتے ہی خالق. تو جو ظلم میں نظر آ رہا ہے، مثلا شکاری باز شاہین نے چڑیا پکڑ لی، کبوتر پکڑ لی، کھا گیا، بڑا ظلم ہے. خوبصورت کبوتر کو ایک شاہین کھا گیا اور ایک باز شکرا کھا گیا. اب اگر اس ظلم کو آپ بند کر دو گے تو یہ ظلم ہو جائے گا. اس کی تو خوراک ہے،
تو گویا کہ جو فالکن کی خوراک ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ پری در رکھا ہوا ہے. اب یہ ظلم کو نہیں، اس کا اپنا حق ہے کھانا. دیکھنے والا جو منشا اور فطرت کو نہیں جانتا اور وہ یہ سمجھتا ہے ظلم ہو گیا. یہ موت کی بات بتا رہا ہوں، باقی ظلم کی بات بعد میں کرتے ہیں. تو اگر کہیں کسی نے گولی چلا دی، بندہ مر گیا، دیکھنے میں بڑا ظلم ہے، لیکن یہ منشا ہے فطرت کے مطابق ہے. آپ یوں کہو کہ اسرائیل علیہ السلام کے جس طرح اللہ کے نام ہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں، ہر چیز کے کئی نام ہیں، تو اسرائیل کے نام بھی علیہ السلام کے نام بڑے ہیں. ایک اس کا نام ہے ہارڈ ٹریول. اسرائیل کے نام کیا ہے؟ اسی کا نام ہے. اسرائیل جب آتا ہے بعض اوقات تو خود ہی آتا ہے السلام علیکم، اور بعض اوقات اپنی صفت میں آتا ہے کہ ہارڈ ٹریول آ گیا، اور کوئی ڈیزیز آ گیا، کسی کو شوگر ہو گیا، کسی کو تماشا ہو گیا، کسی کو بلٹ ہو گیا، کسی کو حادثہ ہو گیا، کسی کو بس ہو گیا، کسی کو کیا ہو گیا. یہ سارے شکل ہیں. اور بعض بعض مچھو ہو گیا، سانپ ہو گیا، یہ سارے اسرائیل کے نام ہیں. تو اگر کہتے ہیں حادثہ ہو جائے یا سانپ کاٹ لے اور بندہ مرے نہیں تو یہ کوئی ٹریول کی بات نہیں ہے، تو ایونٹ ہے. اگر مر جائے تو پھر فکر کی بات کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ فائنل ہے. یہ تو اسرائیل ہے. اب اسرائیل آ جائے تو پھر فائنل ہے، اس میں کیا ہے تکلیف ہونے کی بات ہے. اگر یہ موت نہیں آتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، تو ایونٹ ہے، رونق ہے، میلہ ہے، تو من جائے کرو. تو موت کے باب میں جو ہیپننگ ہے جس کو ہم لوگ ظلم کہتے ہیں وہ اللہ کریم کے مطابق ظلم نہیں. مثلا ہم نے جگہ پڑھا، آپ نے پڑھا کہ ایک شخص جس کے پاس ایک ایسا علم تھا جو اس وقت کے صاحب کتاب پیغمبر کے پاس بھی ذرا نہیں تھا، وہ آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لے کے چل پڑا. کیا اس کا نام ہے، کیا نام نہیں ہے، میں چل پڑے. اس آدمی نے ایک جگہ پر ایک کام کیا ظلم کا، اور یہ بڑا ظلم ہے. کشتی توڑ دی. ہم دیکھتے رہے تھے، ہم اگر وہاں تھے ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے. بھائی یہ ظلم کیا ہے؟ انہوں نے کہا تیرے میرے مدد نمبر 1 یہ ہے کہ تم بولو گے نہیں. اس ظلم کا احساس اور بلا رہا تھا. پھر سننا ہے مطلب ایک اور واقعہ ہو گیا. کیا واقعہ ہوا؟ وہ ایک لڑکے کو بھی مارا. یعنی کہ صاحب نفاذ جو نافذ پیغمبر ہے اس کے سامنے قتل کر دی. اور یہ تو بڑا واضح ظلم ہے نا. قتل تو ہر مذہب میں ظلم ہے. اور قتل کر دیا. انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہم دیں گے، تو تم نے بہت سختی ہے. تو یہ کیا ہے؟ کیونکہ بھائی یہ ہے کہ یہ تیرا میرا محل ہے، تو بولے گا نہیں. وہ بڑا خاموش رہے گا. یہ اللہ کے حکم نہیں تھا اس آدمی سے ملو، یہ تمہیں کوئی بات بتائے گا. پھر اس آدمی نے ایک اور کام کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کہا کہ تسی اپنا پکڑو ذرا کئی کسی پکڑو تو تھوڑا سا تغاریہ شکاریہ 2-4 تسی بڑا ایسی بڑا یہ مل کے دیوار بنا لے گا، مزدوری کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ نو واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا 3 دفعہ اپنی مدد دوڑا، اب یہ آپ کے میرے دل میں جتائی. اس کے بعد میں کوئی ایونٹ آپ کے سامنے کروں گا نہیں. اور جاتے ہوئے ایکسپلینیشن دے دی کہ پہلا ایونٹ میں نے اس لیے کیا کہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو ثابت کشتی ہے جب وہ لے لیتا ہے، اس کشتی کو توڑا جائے تاکہ یہ یہی پڑ جائے، اور اس کا جائز وارث اپنے جائز عمر کو پہنچے گا تو اسی سے اسلام کی. اور دوسرا جو ہے غریب لوگ ہیں، یہ بچے کو مار دیا اس لیے کہ بچے سے نفس امن کا اندیشہ. یہ جو دیوار ہم نے بنائی ہے نا، یہ دیوار کے یتیم کا مال ہے، وہ اپنی ایج پہ جب پہنچے گا تو اس کو مال محفوظ مل جائے گا، ورنہ یہ دے کر جائے گا. تو یہ اللہ کی منشا یوں ہی ہے. تو اللہ کی منشا کو پہچاننے میں بھی بعض اوقات پہچان سے پہلے ظلم ہی نظر آتا ہے. اکثر جو آپ کے احساس جہاں ظلم تھا اللہ نے بڑا ظلم کیا، ہمیں جہاں ہی پیدا کیا پاکستان میں. دیکھو کتنی کتنے باہر لوگ رہتے ہیں، بڑی بڑی کھلی فضا میں پیدا ہوتے ہیں. لوگ سوئٹزرلینڈ میں پیدا ہوتا لگا، اور سوئٹزرلینڈ والوں سے جا کے ملو نا تو ان کی زندگی کے اندر جو بھیانک پن ہوگا نا آپ کو اندازہ نہیں سکتا. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ فطرت کا
کوئی کام جو فطری طور پر سرزد ہو رہا ہے یا کیا جا رہا ہے اس کے اندر ظلم نہیں ہوتا. ظلم ہمارے خیال میں ہوتا ہے. باقی جو دنیا کے اندر ہو رہا ہے واقعہ جس کو آپ ظلم کہہ رہے ہو، جب تک آپ کو مشیت شناسی نہ ہو آپ کسی چیز کو ظلم نہیں کہہ سکتے. اچھا، جس کو آپ کہتے ہیں ظلم، یہ غریبی ہوگی، بڑا ظلم ہوا. اس کی انتہائی مثال جو میں نے آپ کو بتائی ہے، سب سے بڑا ظلم دنیا میں ہوا کربلا میں. تمہارے خیال کے مطابق، اللہ کے خیال کے مطابق نہیں ہوگا شاید، تمہارے خیال کے مطابق یہ بڑا ظلم ہوا. اور سب سے زیادہ بلند مقام جو عطا ہوا کربلا میں، اب ظلم ہوا کہ عطا ہوا یہ آپ نہیں کر سکتے. آپ بات میں یعنی کہ حضرت امام علی مقام کو کوئی یہ منصب عطا ہو رہا ہے یا ان پر ظلم ہو رہا ہے، یہ تمہارا کوئی فکر فیصلہ نہیں کر سکتا. اگر آپ کہتے ہیں ظلم ہو رہا ہے تو جو عالی مرتبت جو مقام مل رہا ہے وہ ظلم نہیں چلائے گا. اگر منصب مل رہا ہے تو یہ اس پروسیس کے ذریعے مل رہا ہے، یہ تمہیں سمجھ نہیں آئے گی یہ کیا مقام ہے. تو بعض اوقات منصب جو ہے، عطا منصب، یہ ظلم کے انداز سے نظر آتا ہے کہ اس کو دار پر چڑھا دیا، منصور کو منصور کے دار پر چڑھا دیا، یہ بڑا ظلم ہو گیا. اور منصور کے دار پر چڑھا دیا. اگر جاننے والے یہ کہیں کہ یار کا جلوہ دار پر تھا اس کو ملا دیا تو پھر مسئلہ اور ہی ہوگا. وہ ایک شعر میں نے آپ کو سنا تھا بابا بلے شاہ کا، کہ وہ ایک مکالمہ سے لکھا، شریعت اور عشق کا 2 شعر لکھے. شرع کہے چل مسجد اندر حق نماز ادا کر لے، عشق کہے بوا یار دا کعبہ پی کے شراب نفل پڑھ لے. وہ کیا ہے پتہ کیا کہہ رہے بابا. شرع کہے اصل شاہ منصور نو سولی اتنے چڑھے تھے، عشق کہے تو چنگا کیتا بوئے یار دے واڑے. اب وہ جو جلوہ ہے وہ منصب ہے کہ ظلم ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. اور آپ کے سامنے ایک مثال ہوگی کہ موسیٰ علیہ السلام کو منصب مل رہا ہے نبوت یا پیغمبری کا، اور ان کے نام پر 25,000 بچے قربان ہوتے جا رہے ہیں. ان بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے یا یہ تخلیق نبوت کا کوئی عمل ہے، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے آپ لوگ. یہ تو نبوت کے پرورش ہو رہی ہے. کیا اتنی پرورش کے اتنا مقام ہونا چاہیے تھا، یہ تمہارا مطلب نہیں ہے، تم نہیں کہہ سکتے. تو کہنے والے نہیں، کرنے والے نہیں، جو کام کیا وہ نہیں کیا. ان کو موت کا دے دیا، اس کو نبوت عطا کر دی. قصہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے، دونوں جگہ میں ٹھیک ہے. اس لیے آپ بعض نہیں سمجھ سکتے ظلم کیا ہوتا ہے. تم اپنی ناپسند کو ظلم کہتے ہو اور پسند کو خوبی سمجھتے ہو. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ عین ممکن ہے کہ انسان اس چیز کو پسند کرے جو اس کے لیے انجام اس کے لیے چل رہا ہے. اس لیے ظلم کسی چیز کو کہنے سے پہلے اس کی کام کی عاقبت سے آشنائی ہونی چاہیے کہ اصلی واقعہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ، پھر اس کو ظلم کہو، ورنہ وہ ظلم نہیں ہوگا. یہ جو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے دنیا کے اندر، یہ اصل میں ہماری لا علمی ہے. کہ کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ جانے اور اس کا کام. تو جس کو پرائی کیا پڑی اپنی لپیٹ دی. ظلم کیا ہو رہا ہے، احسان کیا ہو رہا ہے. ظلم کے پردے میں احسان ہوتا ہے، احسان کے انداز میں ظلم ہوتا ہے. اور ساری کائنات کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے جو ہے باعث تخلیق کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی. اور پہلا ہی مطلب احسان ہے کہ یتیمی پیدا کرنی. اب یہ بات آپ کو سمجھیں کہ بڑے افسوس کیا ہوگا لوگوں نے کہ بچہ آپ پیدا ہوئے تو والد صاحب بھی فوت ہو چکی، اور پھر ساری میں غریب ہی رہے، اور پھر ایک ایسا مقام ہے کہ فاقہ ہی ہو گیا. اور لوگوں کے بعد میں یہ پتہ کہ نبوت ہے یہاں پر، تو وہ جو راستہ جس سے نبوت کو گزارا جا رہا ہے، نبی کو گزارا جا رہا ہے، وہ راستہ سارا احسان ہی ہے. اور وہ جو مراحل ہیں وہ بھی احسان ہے. تو جو بظاہر ظلم کا انداز لگ رہا ہے وہ سارے مراحل، فتح، شکست، وادی، ادھر ادھر، دقت، پریشانی جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا ہی احسان ہے. اللہ کریم جو ہے وہ اس کے فرشتے درود کہتے جا رہے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ تکلیف نظر آ رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے دکھاوت. اگر اللہ آپ کے دوست ہوتا
تو آپ کو جو ہے نا وہ مکان مل جاتے سونے چاندی کے، آپ نے فرمایا کہ یہ سونے چاندی کے مکان جو ہے نا یہ اصل میں ظلم ہے، یہ تمہاری تمنا ہے، ہماری تمنا یہ نہیں ہے، ہم اس دنیا کے بجائے ہم کسی اور دنیا کے مسافر ہیں، اس لیے آپ کی لا علمیاں آپ کو ظلم کا احساس دیتی ہے، ورنہ دنیا میں ہونے والا ہر واقعہ عین مقرر ہے۔ اب یہ میں ہر بتاتا ہوں تاکہ آپ کو دقت نہ رہے، ہر واقعی جو آدمی ہر وقت اللہ کا آدمی ہے اس کے لیے ہر واقعہ اللہ کا منشا ہے، جو آدمی اللہ کو اپنے آپ کو حوالہ نہیں کرتا اللہ کے، اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے آپ جو ہے ذمہ دار ہے۔ تم مرا کہتے یہ تو بتا، کہتا وہ جگر فیل ہو، جگر فیل ہو گیا، تم نے اسے پاک کرنا تھا، کہتے جو غلطی ہوگی ڈاکٹر صاحب نے مجھے دوائی اور دی، دوائی ہو گئی، اس کے بدلے میں کچھ کینسر ہو گیا، کینسر کیا ہوتا نہیں ہونا تھا، کہتا یہ پتہ نہیں جگہ کیسے ہو گیا، پتہ نہیں پاؤں پھسل گیا، زندگی سے پاؤں پھسل گیا، موت میں داخل ہو گیا، نہیں جانا تھا۔ اب یہ موت کے گھوڑے پہ زندگی چڑھی ہوئی ہے کہ زندگی گھوڑے پہ موت سوار ہے، یہ نہیں پتا آج تک، آج تک کسی کو سمجھ نہیں کہ یہ ہے کیا، کہ سوار کون ہے اور سواری کیا ہے۔ گھوڑا زندگی کا ہے، موت سوار ہے، گھوڑا موت کا ہے، زندگی سوار ہے، کیا تنکے زندگی کے ہیں اور شرر موت ہے، اور تنکے جو ہے یہ موت ہے، اس میں زندگی شرر ہے، کیا پتہ کون کس کو جلا رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، دونوں کو کھا رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں کیا کھا رہے ہیں، زندگی موت کھائی جا رہی ہے یا موت زندگی کھائی جا رہی ہے، دونوں کا نشان ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے چکر بناؤ، فوٹوگرافر کیمرہ، کہتے کھائی جا رہی ہے، ایک بڑھیا کھائی جا رہی ہے کسی چیز کو خوراک کو، کہ یہ بڑھیا کون ہے، کہ یہ زندگی ہے بہت پرانی بڈھی ہو گئی ہے، اور یہ کیا ہے کہ یہ موت کھائی جا رہی ہے، موت مار مار کے تھک گئی، زندگی پھر زندہ ہے، موت کھا گئی ہے، کہتے یہ کیا ہے، کہتے یہ موت ہے زندگی کھا رہی ہے، وہ زندگی کوشش کر کے تھک گئی، موت کھائے گی اس کو، اور جہاں پر ہوتی ہے کھا جاتی ہے۔ تو یہ دونوں تصور تمہارے ہی ہیں، اصل میں نہ کوئی مرتا ہے نہ کوئی جیتا ہے، یہ کھیل اس کا اپنا ہے، کیا کہا، نہ کوئی موت ہے نہ کوئی زندگی ہے، یا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، کھیل جے کیا ہے، یا اپنا ہے یا بیگانہ ہے، اپنا ہے تو یہاں بھی اپنا ہے وہاں بھی اپنا ہے، بیگانہ ہے تو یہاں بھی بھرا ہوا وہاں بھی بھرا ہوا، بس یہ تم نے فیصلہ کرنا تھا کہ اس زندگی میں تم کس کے ہو، اگر فانی کے ہو تو مر چکے ہو، اگر باقی کے ہو تو تم موت کھا چکے ہو، اب یہ تم فیصلہ کرو کہ تم کیا ہو، تو تمہیں آپ کا فیصلہ خود کرنا چاہیے، کیا آپ لوگ مر چکے ہو، کیا تم فناء کی محبت میں مبتلا ہو، فانی کی محبت میں مبتلا ہو، کیا ظاہری کی محبت میں مبتلا ہو، کیا عارضی کی محبت میں مبتلا ہو، کیا چینجنگ کی محبت میں مبتلا ہو، تم کہاں مبتلا ہو، اگر تم نہ بدلنے والے کی محبت میں مبتلا ہو، ہمیشہ رہنے والے کی محبت میں مبتلا ہو، خالق کی محبت میں مبتلا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والے باقی کی محبت میں مبتلا ہو، تو تم بھی اس محبت کی وجہ سے اسی طرح ہو گئے۔ تو جو قطرہ دریا میں گیا وہ دریا ہو گیا، جو سمندر سے ملا وہ سمندر ہو گیا۔ تو کہانی اتنی ہے کہ اپنی محبت کو دریافت کرو، دنیا میں کوئی ظلم نہیں ہے۔ اگر میری اور میرے واقعہ کے درمیان صلح ہو جائے تو ظلم کہاں ہے، کیا کہا، میرے اور میرے واقعے کے درمیان اگر صلح ہو تو ظلم کہاں سے، کہتے آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، کہتے میں راضی ہوں، ظلم کہاں، آپ کو ہاں وہ درا جب بابا داڑھی والا درا جائے آگے آ جاؤ، ڈرا نہ کرو، کوئی بات نہیں ہوتی، کبھی کبھی سچ سننا چاہیے۔ اچھا کیا ہوتا ہے، تو ظلم کیا ہوتا ہے، میرا اور منشا کے درمیان اختلاف، وہ کہتے چھت گر گیا، اب یہ بندہ کہانی سنا رہا ہے، مکان میں چھت گر سنا کے جا رہا ہے، گرنا نہیں چاہیے تھا، اختلاف ہے، واقعہ سے اختلاف ہے، تو اب جو اختلاف بیان کرے گا تو ظلم کہے گا، کہتے چھت گر گیا، اگر وہ انجینئر کوئی پاس ہوگا کہتے تمہارا چھت گر گیا، مرمت کب کراؤ گے، کوئی مال سال نکالو، اور اس کے اختلاف ہونی ہے، اس لیے اس کے لیے ظلم نہیں ہے۔ ظلم کس کے لیے ہے، جس کا اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ کے ساتھ اختلاف ہو گیا۔ اب بات سمجھ رہے، اختلاف کا ہونا ظلم کہلاتا ہے اور موافقت کا ہونا رحم کہلاتا ہے۔ تو تم نے خود ہی تو موافقت کر رہی تھی تو پھر ظلم ختم ہو جاتا، کوئی آپ کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، کہتا ہے یہ تمہیں کہتے ظلم ہو رہا ہے، آج کل بہت پریشانی ہو رہا ہے، آج کل پریشانی ہو رہا ہے، تو اس کو آج کل کے حالات کو قبول کر لے، آپ کیا ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تو احسان کیا ہے، قبولیت کا نام، اور قبولیت سے اختلاف کیا ہے، یہ ظلم ہے۔ تو اس لیے آپ اختلاف کرنا چھوڑ دو تو ظلم کوئی بھی نہیں ہے، یہی ہے منشا اور یہی ہے واقعہ۔
جن لوگوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا ان کے ساتھ رحم ہو گیا. رحم ہوتا کیا ہے؟ بات کو قبول کرنا. تو بچہ شہید ہو گیا, مبارک ہو, کہنا اللہ سرخی کاٹ دیا, بچے کی منزل آ گئی, بیٹے کی. اسے کیا کہتا ہے؟ وہ جی اللہ کے نام پہ بالا بچے کی بات کر کے تم لوگوں نے ایسا خدا کا نام لیا کہ اللہ تھوڑے بچے اگر یہ کرے تو ہمیں یتیم کرے. وہ قبول نہیں کیا, قبول نہیں کیا تو بچہ مر گیا, قبول کیا تو شہید ہو. قبولیت کا نام ہے شہید ہونا, اور قبول نہ کرنا ہوتا یہ ظلم ہے. تو جس نے قبول کر دیا تو ایک بڑی شہادت ہوتی ہے جان دینا, ایک چھوٹی شہادت ہوتی ہے قبول کرنا. غم کو, رنج کو, دقت کو, تکلیف کو, سرمایہ کے نقصان کو, تھوڑے تھوڑے حالات کی خرابی کو, حالات کی خرابی کو قبول کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا رحم. جس پر اللہ مہربان ہو جائے اسے قبول کرنے کی صلاحیت دیتا ہے. قبول کرنے کی صلاحیت جو ہے یہ دراصل احسان ہے. اگر رد کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو یہ ظلم کے اندر داخل ہو گیا. جس نے کائنات کو ظلم سمجھا اور کائنات کے خالق کو ظلم سمجھا, سمجھو کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زیادہ دیکھا ہوگا. یہ بات سمجھائی؟ دو طرح کے تصور ہیں. ایک تصور یہ ہے کہ نیچر, یہ قدرت, یہ سارے انگریزی لوگ کہتے رہتے ہیں نیچر, قدرت, فطرت. کہتے فطرت جو ہے نا یہ ماں کی طرح ہے اور پالتی رہتی ہے ہر چیز, ہر چیز ہر دوسری چیز کو پالتی ہے. اب آج میرے بات کیا کہا, ہر چیز ہر دوسری چیز کو پالتی ہے. ندی چلتی جائے گی, درخت کو پانی ملتا جائے گا, اور درخت چلتا جائے گا, پرندوں کو چھانا ملتا جائے گا, پرندے چلتے جائیں گے, حتیٰ کہ پرندوں کی جو نا اور بیٹ جو ہے نا اس کے اندر بھی مطلب خوراک ہوگی کسی پودے کی. یہ عجب کھیل ہے. فطرت جو ہے ماں کی طرح ہر چیز کو پالتی ہے. سایہ ہے, بارش ہے, یہ ہے, وہ ہے, زندگی ہر طرف نمود ہے, ہر طرف رونق لگی ہوئی ہے, پالنا. دوسرا کہتا ہے کہ نیچر جو ہے نا اس کے منہ میں خون لگا ہوا ہے. فطرت جو ہے ظالم ہے, اس کے پنجے ہیں, اس کے جبڑے ہیں, شیر کی طرح خونخوار ہے, کھا گئے. ہمیں کوئی سکون نہیں ہے, 50,000 سال ہو گئے زندہ رہتے ہوئے, آج تک سکون نہ ملا. سکون کہاں سے ملنا ہے؟ مطلب یہ تو بڑا دقت والا مضمون ہے. تو سکون جو نہیں حاصل کر سکا اس کے لیے تو ظلم کو تصور ہے. اصل میں یہ تیرے اپنی ریکنسائلمنٹ کی بات تھی, تو انہوں نے کہا صلح کی. صلح کرنے والے کے لیے یہ کائنات رحمت کی کائنات ہے, اور جنگ کرنے والے کے لیے یہ کائنات ظلم کا چیپٹر ہے. جنگ چھوڑ دو, صلح کر. پیغام کیا ہے؟ جنگ چھوڑ دو, صلح کر دو. مخلوق ہو کے خالق کے ساتھ کیا جنگ کر دے؟ فرق تمہیں غریب رکھا گیا ہے, پر دفاع کرو بات کو, غریب مان لو اپنے آپ کو, مان لو. پھر گھبراتے میرے حالات خراب ہو گئے, میرا اللہ کرے تیرے حالات خراب ہی رہے. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ میں نے دیکھا, اور لوگ کچھ کرتے ہیں کہ میں مدت سے چل رہا تھا, شراب کی پیاس بنا ہوا تھا, میں بڑے تلاش میں تھا. وہ ایک مطلب تلاش تھا کہ یا اللہ اپنی کائنات کے اندر فضل کے حوالے سے مجھے کوئی محبت کا رخ دکھا, کوئی محبوب کی شکل دکھا. ایک آدمی کر بیچارہ پیاس سے مر گئے. ایک آدمی نے کہا, پھر اس کے اگلا چیپٹر کہتا مدت کے بعد آخر مجھے وہ محبوب کی منزل ملی, محنت ٹھکانے لگی, اللہ نے قبول فرمایا, ایک حسین چہرہ مجھے پسند آ گیا, دل کو قرار آ گیا, بلکہ چین آ گیا, آخر محبوب کی منزل ہم نے دیکھ لیا, پا لی. تو تیسرا بندہ جو ہے یہ تھوڑا قسمت سے معروم ہے, کہتا ہے محبوب کے بغیر ہم تلاش میں تھے, اور اس پر محبوب ملا تو بے چینیاں اور بڑھ گئی, مصیبت میں مبتلا ہو گیا. مطلب حاصل کو پھر ایک پریشانی کا باعث بنائے گا. ایسے آدمی کی قسمت پر مجھے تھوڑا سا شک رہتا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں, جس کا شک رہتا ہے کہ جس کو وہ چیز عطا ہوئی اور اس کے بعد اس نے اس پر گلا کر دیا کہ بے چینیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, میں چاہتا ہوں اس کو حاصل ملے. راہ فراق کا عام طور پر واصل ملا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ فراق کے راستے عام طور پر واصل ہوتے ہیں ملا اللہ کے ساتھ. اور وہ جو وصال کا تمنا یہ ہے چھوٹی منزل کا مسافر ہوتا ہے, پدی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ پدی سمجھے آپ؟ اردو کا ہوتا ہے, ہاں اردو کے انگریزی میں بولا گیا تھا. مطلب یہ کہ سارے کے سارے پریشان ہوتے ہیں. تو اپنی منزل آپ بنانے والا آدمی محروم ہو جاتا ہے. اپنی منزل اس کے حوالے کرو جس نے تمہاری شکل بتاتی ہے, جس نے تمہارا دماغ دیا ہے, جس نے تمہارا دل دیا ہے, جس نے تمہیں کچھ بنایا ہے. تو اپنی منزل بھی اس کے حوالے کر. جس نے تجھے تشکیل دیا ہے وہ تیری منزل بھی تشکیل دے گا. اگر تمہیں اپنا آپ قبول ہے, اپنی شکل قبول ہے, تو اپنی مقدر بھی قبول کر. بے وقوف گدا, اپنی شکل پسند ہے, اپنی اولاد پسند ہے, اپنے ماں باپ پسند ہے, اپنا آپ بھی پسند ہے, اپنا ذہن پسند ہے, اپنا دل پسند ہے, تو پھر اپنے مقدر قبول کر. یہی مقدر ہے, یہ تیری شکل مقدر ہے, تیرے احساس مقدر ہے, تیرے دل مقدر ہے, تیرے سارا ہر چیز ہے. اب اس کے اندر قبولیت جاری کرو. آدھے سے زیادہ آدمی جو ہوتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں
کہ قبول نہیں کرتے. اس کو اپنے آپ کو وہ اپنے اندر کے ساتھ جنگ کرتے جا رہے ہیں. کیا ہے جھگڑا پریشانیاں وہ ہر وقت ہی پریشان رہے گا. اس لیے اللہ سے دعا کرو کہ اپنے لیے سانس سے دعا ہے کہ یا اللہ مجھے میرے ساتھ صلح کرا دے. دیتے تم جھگڑے والے وہ بندے ہو کہ تمہارے ساتھ صلح نہیں ہو رہی, تو یا اللہ مطلب میں اپنے لیے کچھ بہتر ہو جاؤں, اپنے لیے آپ بہتر ہو جاؤں. یہ بھی نہیں ہو رہا انسان اپنے لیے پھر مشکل راہ چنتا ہے. اور اللہ جو ہے احسان کرے, سب سے بدقسمت آدمی وہ ہے جس پر احسان ہو اور وہ گلہ کرے. اور خطرناک بات, احسان کا گلہ کرنے والا آدمی میری نگاہ میں وہ لفظ میرے پاس ہے نہیں, اچھا لفظ نہیں ہے وہ. اچھا میں یہ کام کرتا ہوں, اچھے الفاظ جو ہے میں آپ کے پاس نہیں رکھتا ہوں, یہ بہت برا لفظ ہے جو میں آپ کے پاس نہیں رکھ رہا ہوں. اللہ کے احسان پر گلہ کرنے والا آدمی جو ہے نا, یہ بڑا خطرناک لفظ ہے میرے پاس, اس لیے میں اس کو نکال دیا. بولے احسان کیا ہے؟ احسان کے ساتھ گلہ کرنے والا خطرناک آدمی, آپ حق میں اپنے آپ کو ڈنگ مارنے والا. اچھا یہ وہ آدمی ہوتا ہے. تو کیا کرو, اپنے آپ پر راضی رہو. جو اپنے آپ پر راضی رہ گیا, اپنے حالات پر راضی رہ گیا, اپنے ساتھ ہونے والے واقعہ پر راضی رہ گیا, وہ اپنے خالق پر راضی رہ گیا. اور جو خالق پر راضی رہ گیا اس پر خالق راضی ہوگا. کہانی بڑی سمپل ہے, جھگڑا اس میں آئی, تم جھگڑا کس کی طرح کر رہے ہو. اس لیے ظلم کو نہیں ہے. اچھا جو پریشان ہے اسی کے ساتھ ظلم ہے. ظلم جاتا ہے آپ کا اور خالق کے درمیان تعاون کرنا ہونا ظلم ہے. کہتے ہم تو اللہ کے بندے ہیں. ایک جگہ پر ایک آدمی نے دکھایا, ایک بات لکھی بزرگ نے, کہتے ہم جا رہے تھے, ہم نے دیکھا اونٹ لدا ہوا اونٹ دلدل تھی, وہ کہیں گر گیا, ٹانگ ٹوٹ گیا, اونٹ میرے سامنے کٹ ہو گیا. وہ کہتے ہیں بزرگ, کہتے مجھے ظلم کا احساس ہوا, اور میں یہ جانتا تھا کائنات میں ظلم نہیں ہے, یہ ظلم کا احساس ہے. میں منزل سے گر گیا. پھر میں نے کہا یا اللہ مجھے یہ حادثہ یا یہ واقعہ میرے سامنے ہوا ہے اور اس کا میرے اوپر نیگیٹو اثر ہو گیا, آپ مہربانی فرماؤ اس اونٹ کو ٹھیک کر دو تاکہ میری منزل میں فرق نہ آئے. کیا ہے؟ تاکہ یہ نہیں کہ اونٹ کی تکلیف دور ہو جائے نا, میری منزل میں فرق نہ آئے. کہ میں نے وہیں مجھے دعا کی, وہاں پر سجدہ سلام کیا, اونٹ ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمیں توبہ کری کہ دنیا میں کسی ظلم کا تصور نہیں کریں گے. تو جان تیری کائنات جانے, کیا کرے, تو جان تیری کائنات جانے اور تیری مصلحتیں جانے. ہمیں کیا پتہ کیا ہے, ہمیں یہ نہیں پتا. جس کو ہم دوست سمجھتے ہیں, کیا یہ دشمن ہے جو دوست مان کے آیا, یا یہ دوست ہے جو دشمن کے مان کے نکلے گا؟ کیا پتہ کیا ہو جائے. بے شمار دشمن جو ہیں دوست کی شکل میں آتے ہیں. ایسا دشمن سب سے زیادہ خطرناک ہے. کون سا؟ جو دوست بن گیا ہے, اور وہ دوست سب سے زیادہ خطرناک ہے جو دشمن مان کے نکلے, وہ گدھا ہے. اس لیے جب ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں, یا اللہ تو ہی مہربانی فرما, اللہ کے کام کو قبول کرتے جاؤ اور تمہیں ظلم نظر نہیں آئے گا. جس دن دنیا کے اندر ظلم نہ نظر آیا اس دن تم حقیقی بندے بن گئے. ربنا ما خلقت هذا باطلا, جو کچھ ہے ٹھیک ہے, جیسے تو کر رہا ہے وہی ٹھیک ہے, جو تو کر رہا ہے وہی صحیح ہے. بس غریب بنا, امیر بنا, جو بنا, شکل بنا, صورت بنا, ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کر ہم راضی. ہم تو ہیں ہی تیرے بندے, ہم ان کے ہیں, ہمارا پوچھنا کیا. اس کا یہ جواب ہے. چلو چلو اب آگے چلو, اب سوال کرو, آپ بولو. بات تو آپ نے صحیح فرمائی, لیکن جب انسان پر گزرتی ہے ہاں وقتی طور پر بڑی دقت ہے. جب گزر رہی ہوتی ہے, وہ ایک آدمی گیا, اس کے پاس وہ جو سوئی کے ساتھ چکلے بناتے ہیں جسم پر, اس کیا بولتے ہیں, گودنا, وہ ٹیٹو کرتے ہیں. اسے کہا جا کے کہ دیکھ میری پیٹھ پر شیر بنا دے. شیر شیر بنا دے. کوئی سوئی چپ ہوئی, کہتے کون سا حصہ بنا رہے ہو, کہتے میں دم سے شروع کر رہا ہوں, دم چھوڑ دو. پھر سوئی چپ ہوئی کہ اب, کہتے میں گردن کے بال بنا رہا ہوں. کہتے گردن کے بالوں کی کیا ضرورت ہے, تو باقی شیر بنا. وہ جسے سوئی لگا ہے درد ہو, جسے سوئی لگا ہے درد, انہوں نے کہا بھائی اس شیر نہیں بنے گا, اس وجہ سے تو ویسے ملی رہے, جو کچھ ہے تو ٹھیک ہے. شیر اگر بننا ہے تو پھر حوصلہ کر, اور اگر بلند مقام حاصل کرنا ہے تو یہ تکلیف کا راستہ ہی ہے, یہ جو ظلم کا راستہ ہے یہ ہے. آگ سے گزرے گا تو کندن ہوگا, ورنہ کندن. اس لیے جب فطرت میں آگ سے گزار رہی ہوتی چیخے نہ مارو, چپ کر کے ڈر بڑھ جاؤ. وہی وقت ہوتا ہے جو چپ کے خاموش ہو, کیونکہ اب رام نے چڑھ رہا ہے. کیا چڑھ رہا ہے؟ رام ساز رام نے چلا رہا ہے. رام نے ذرا پکا ہونا چاہیے
ایک دو بچوں اور سے گزارے گا تب جا کے رنگ پکا ہوگا. تو یہ حقیقت کا رنگ ہے, عرفان کا رنگ ہے, اور چوکھی آگ سے گزرے گا, چوکھے رنگ سے گزرے گا. اب بات ہے, اس لیے اس کے اندر چیخو پکار مت کرو. چیخو پکار کرنے والا جو ہے نا وہ دوسرے شعبے میں اللہ پر کہتا ہے اس کے اوپر دولت اور دے دو, اس کو اور غفلت میں ڈال دو, چلو پھر دولت گنتا رہتا ہے حتیٰ کہ وقت ختم ہو جاتا ہے, دن گزر جاتے ہیں, پھر نہ کوئی سود رہتا ہے تو کوئی ضیاع رہتا ہے, پھر مٹی جاتا ہے, پھر جواب دہی اور اثر ہو جاتی ہے. اس لیے دعا کرنے والی دعا کرتے ہیں یا اللہ وہ تکلیف جو جگا دے وہ بہت بہتر ہے میرے لیے, اس آسانی سے جو مجھے سلا دے. آپ بات سمجھ رہے کہ اتنا ستم نہ کر کہ نہ ہو لذت ستم, اور اتنا کرم نہ کر کہ میری آنکھ تر نہ ہو. اس لیے جن کی آنکھیں تر رہتی ہیں وہ ویسے ہی رونق میں آتے ہیں. تکلیف کا احساس اور خدا کی یاد ایک چیز کا نام ہوتا ہے, یہ ایک چیز کا نام ہوتا ہے. تکلیف کا احساس اور خدا کی یاد تقریباً ایک جیسی چیز ہو جاتی کہ لاس اور نقصان ہو گیا تو خدا زیادہ قریب آ گیا. کہتے یہ اچھا خود ہی مال لے کے چلے گیا, خود ہی آ گیا, مطلب کمائے. آج ہی گھر میں بول گیا تھا, آج اللہ بھی ہمارے مطلب محفل سے اللہ بھی آیا تھا, مقابلے کو نہیں کہتے حالات ہی کو نہیں, حالات کا نو نہ کہتا ہے ہم سچ جانتے ہیں. اسے پتہ ہی ہے کہ وہ کیا آزما رہا ہے. اسے یہ نہیں آزمانا کہ تمہارے پاس آٹا ہے کہ نہیں, کیا آزمانا ہے قبول کر دو کہ نہیں کرتے. اسے کہ یہ بتا دے آتے آ جائے, بناوٹ نکال دو اور ہر چیز نکال دو, لگاوٹ نکال دو, صاف ستھرا انسان قبول کرنے والا بن جائے. ہاں بولو, بولتے جاؤ بولتے جاؤ. دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی. قرآن بھی پڑھتے ہیں کبھی تو عذاب اور تکلیف کی آیات پڑھتے ہیں تو کوئی حرکت داری نہیں ہوتی, کبھی عام کی آیات پہ وقت نکلنے لگ جاتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو ایک بات یاد رکھو, آنسو جو ہے نا یا افسوس یہ دو چیزوں پر ہوتا ہے. جو گزرا ہوا نامناسب وقت ہے اور جو آنے والا عبرت کا وقت ہے, اس کے اوپر احساس ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ ہمارے ہو گئے نا ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. یعنی کہ اللہ کا یقین کا مطلب کیا ہے کہ گزرے ہوئے وقت سے توبہ کر لو اور آنے والا وقت اس پر چھوڑ دو, کوئی دقت نہیں ہوگی. اس میں نہ قبض ہوگی نہ بست ہوگی. کیا ہوگا, سیدھا اللہ کی راہ ہو جائے گی. جو ہو چکا اس پر توبہ کر لی دل سے, آسانی ہوگی. جو آنے والا ہے اس پر چھوڑ دو. اس میں کیا چھوڑ دو, ایک آدمی وہ بیٹھے ہوا تھا, دیکھ رہا تھا, میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ پہاڑوں کو دیکھ رہا تھا, یا اللہ یہ پہاڑ نہ ہوتے تو ہم تیرا پیغام دوسری دنیا کو بچاتے. پہاڑ کے پرے جو مخلوق رہتی ہے ان لوگوں کو تیری کوئی بات سنا دے. اللہ نے آواز آئی کہ دیکھو تو میری کائنات میں نقش نکالتا ہے, تخلیق میں نقش نکالتا ہے, جہاں تیرا نام ہم نے مردودوں میں لکھنا. بندہ مقدر والا تھا, سیدھا کیا کہتا ہے اللہ جہاں بھی تو لکھا ہم راضی ہیں. اللہ نے کہا چل چل معافی دے دی, پروموشن دے دی. تو مدعا تو یہ ہے کہ راضی رہنا ہے, آپ نے توبہ کرو اور راضی رہو, اندیشہ ختم ہو جائے گا. اس لیے یہ جو کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نماز میں کبھی کبھی رکعت آ رہی ہوتی ہے, کبھی کبھی نہیں ہوتی ہے. رکعت جو ہے نا یہ شرط نہیں ہے نماز کی, مطلب شرط ہے نماز کی. شرط کیا ہے, فرض نماز پڑھتے جاؤ, رکعت آئی ہو رکعت نہ آ رہی ہو, جب کبھی وہ چاہے کبھی آپ کو مطلب رکعت عطا کر دے, نہیں تو نہ عطا کر دے تو مجھے جانے کو فرق پورا کرو. اس لیے جب نہیں آتی رکعت تب بھی ٹھیک ہے, رکعت ہوتی ہے تب بھی ٹھیک ہے. اب بات میں اپنا کام ہے کہ آپ عبادت کرتے جاؤ, قرآن پڑھتے جاؤ. اس لیے جس طرح جو ادھر سے آ رہا ہے اس کے اوپر بس بحث کرو. قرآن پڑھتے وقت جو احساس آ رہا ہے یہ ادھر سے آ رہا ہے, اس لیے تم اس پر بس بحث کرو, چلتے جاؤ. جو وقت وہ دے گا وہی وقت صحیح ہے. ہاں آپ رسی صاحب. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد یا ذکر بے نام بھی ہوتا ہے, ہاں وہ ہم جیسوں کو میسر آ سکتا ہے, وہ ہم جیسوں کو میسر آ سکتا ہے, ہر وقت رہتا ہے آپ کو. وہ دعا جو الفاظ نیم اس کے بنتے وہ بے نام ہے, خالی خواہش
زبان بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آرزو جو ہے، آرزو جہاں پیدا ہوتی ہے یہ شعبہ ہے. پہلے مقدر پھر آرزو. مقدر اچھا ہے تو اچھی آرزو پیدا ہو جائے گی. آرزو کہیں اندر سے پیدا ہوتی ہے، جس سے پیاس پیدا ہوگی. اگر پیاس کا لفظ نکال دیا جائے تو کچھ تو پیدا ہوگا میرا. وہ کیا پیدا ہوا اس کا نام نہیں آتا. وہ پانی کی تلاش ہے. اس کو تلاش کا نام نہ دو، وہ کیا کرے گا؟ پانی ڈھونڈے گا. پانی نام یہ بغیر. اب ایسے پھر اس کو وکیبلری کے دیکھے گا یہ پیاس. اگر پیاس کو پیاس نہ کہو تو کیا وہ پیاس نہیں رہتی؟ پھر بھی پیاس ہی ہے. اگر تمہارا رجوع اللہ کی طرف ہو تم اسے اللہ نہ کہو تو کیا وہ اللہ نہیں ہے؟ رجوع کا نام ہے اللہ. آپ ایسے رجوع کا اسم نہیں ہے اللہ، رجوع ہی کا نام اللہ ہے. رجوع کا نام نہ دو یہی اللہ ہے. بات نہیں؟ اللہ نے کہا تمہارا سر جھک گیا، یہ کیا ہے؟ یہ رجوع ہے. تو رجوع کو نام جو ہے یہ ہم نے لوگوں کو دیا، سمجھایا. اس کو اللہ بولتے ہیں. آگے الگ استعمال بتائی وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ، تاکہ کامن میں سمجھ جائے. ورنہ رجوع ہی کا نام اللہ ہے اور یہ اندر پیدا ہوتا ہے. تو پیدا ہوتے وقت بھی اللہ تھا، وہ رجوع ہوتے وقت بھی اللہ تھا. رجوع کو اسم دیا تم لوگوں نے، اس سے پہلے بھی بولا تھا. اللہ کو اللہ کہنے سے پہلے بھی تم اللہ کو اللہ کہہ رہے ہیں. آبادی جو ہے ابھی اللہ کی طرف تم تصور ہے، تم سر جھکا رہے ہو اس میں یا اللہ دیکھو تب بھی اللہ کہہ دیا تمہیں. رجوع ہو گیا جسے آپ نیت کہہ رہے ہیں. اچھا یہ اللہ اس پہ اسم نہ دو، کچھ نام نہ دو. رجوع کو کچھ نام نہ دو. رجوع کو رخ خود بخود ہوتا ہے. رجوع اپنا رخ آپ لے کے آتا ہے. اچھا جس طرح آنسو کو کچھ نہ کہو، آنسو ہے. اس میں نام نے کیا ضرورت ہے؟ واقعہ ہو گیا. یہ واقعہ ہی واقعہ اصلی ہے. ہاں جی اور واقعہ بول لو. دھیان دے لو. نہیں بولتے یہ آپ کے رشتے دار ہو کیسا نہیں بولتا؟ بھائی ہے بولتے نہیں. آپ بولو. آپ نے بھی شاید فرمایا کہ جو کہ رنج غم تکلیف ظلم اس کو بھی قبول کرو فطرت کی طرف سے. ہاں 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 کچھ چیزیں ہماری زندگی میں ہمارے عمل کی وجہ سے آ جاتی ہیں. ہاں غم بھی آ جاتا ہے، رنج. مثلاً ایک بندہ سروس میں ہے تو وہ کہیں اپنی چوائس کی پوسٹنگ کرواتا ہے، بڑی کوشش کرتا ہے. ہاں تو وہ اس میں اس کو دقت آ جاتی ہے. ہاں. اور وہ فطرت کی طرف سے تو نہیں ہے، اس نے اچھا اپنا سنو، عمل کر دیا ہے. جب کوئی واقعہ آپ کے عمل کی طرف سے آ جائے بائی وے آف پنشمنٹ آپ یہ کہو، وہ وقت ہوتا ہے غور کرنے کا کہ یہ اس پنشمنٹ سے اب بچنے کا کیا طریقہ ہے، جو کہ پاسٹ کی غلطی ہے اور وقت گزر چکا ہے. اس وقت کے لیے توبہ رکھی ہے. وہ غلطی جو کرنے کا ٹائم گزر گیا، اب غلطی اب نتیجہ لے آئی ہے. اب اس سے بچنے کا یا تو دوبارہ وہ وقت ہو. اب یہ احساس کہ اگر دوبارہ وقت ہو تو میں ایسی بات نہیں کروں گا، یہ توبہ کی ابتدا ہے. اور جب توبہ میں داخل ہو گیا تو توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمت میں داخل ہو گئے. اور رحمت کا کام کیا ہے؟ رحمت کا کام یہ ہے کہ تمہیں تمہارے غلطیوں کے نتیجے سے بچائے. رحمت کیا کرتی ہے؟ ہاں ورنہ غلطی کا نتیجہ آ جائے تو کوئی بندہ نہیں چل سکتا، کوئی بندہ صحیح سلامت نہیں رہ سکتا. جس سے کوئی غلطی نہیں کی اس سے بہت بڑی غلطی کی. انسانوں کی غلطی نہیں کی تم نے، اس سے بڑی اور کیا غلطی سکتی تھی؟ تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کا کوئی نام نشان نہیں ہے. زیادہ بولنے والی بات کوئی نہیں ہے. بس ایک خاموشی کے ساتھ لطف لو کہ اس کا فضل تک پہنچنے کے لیے، اور یہ کہنے والی بات اس کو سن کے بھول جانا. اللہ کے فضل اور اللہ کے رحم تک پہنچنے کے لیے راستہ ہی عام طور پر غلط ہے جو غلطی سے گزرتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں سمجھیے آپ بات. ایک تو سیدھا راستہ ہے صراط المستقیم. یہ کون سا راستہ ہے؟ یہ نیک راستہ ہے. اچھا لیکن شدت کے جو تمنائی ہوتے ہیں وہ عام طور پر ادھر سے تھکے ہارے آتے ہیں. کہاں سے؟ ایک پرانی کہانی ہے، ایک تھی کتاب میں بعد میں بتاؤں گا. ایک تھا بادشاہ، اس کے صرف 2 بیٹے. اللہ میں یہ کہانی سناتا ہے. ایک بادشاہ، اس کے کتنے بیٹے؟ 2 بیٹے. ایک بیٹا بڑا اور ایک چھوٹا.
تو بڑے بیٹے نے یہ کہا ابا حضور سے، بادشاہ صاحب اب آپ بوڑھے ہو رہے ہو، کہ میرا خیال ہے آپ بانٹ دو جائیداد کو، تمہارے حصے کا مال ہمیں دے دو۔ اب بوڑھے تو ہم نے ہو جانا، تو ان شاء اللہ پار بھی ہو جاؤ گے، کچھ چلتا بات کر لیجیے، ہمارا مال تو ہمیں دے دو۔ سب نے کہا جاتا باپ تھا اچانک، کوئی کہانی سنانے والا پہلا نہیں ہے۔ ہاں باپ نے کہا چل لے لو تقسیم کر لو، اور وہ آپ کا ایسا جو اس کا بندہ تھا وہ لے کے چلا گیا، چھوٹا باپ کے ساتھ رہا کہ ابا حضور میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے مال آپ دو یا نہ دو، میں تو آپ سے محبت کرتا ہوں۔ بڑا گیا مال لے کے حصہ لے کے چلا گیا، اور لازم بات ہے کہ پھر خرچ کر دیا زیادہ، خرچ کرتے 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 آخر بدلے شاہ خرچے ہو گئے، انجام کے ملنا تھا، پھر وہ غریبی آ گئی، اس کو کسی نے سور چلانے پر نوکر رکھ لیا۔ ایک دن بیٹھا ہوتا سوچ رہا تھا کہ میں اس آدمی کے سور چلاتا ہوں اور میں نیک باپ سے دور ہو گیا، اور وہاں میرے ابا کے کتے بھی بنتے ہوں گے، تو میرا یہ حالت ہے کہ مطلب اس کتوں سے بدتر میرا حالت ہے۔ میرا خیال ہے سوچا بہتر ہے کہ باپ سے جا کے معافی مانگو۔ آپ قسمت نے کوئی ساتھ دیا، لگا چلا باپ کی طرف۔ باپ کو پتہ چل گیا وہ شہر میں داخل نہیں، وہ فصیل سے باہر ہی ہے، تو باپ کو پتہ چل گیا، نیک باپ تھا نا، آنجے میں اتنا رہے، اور جب اسے پتہ چل گیا کہ یہ واقعہ ہے، باپ نے استقبالیہ ارینج کیا اور بیٹے کے آنے کی خوشی میں اور وہ بچڑا ذبح کیا، پھر شمار گائے بکریاں ذبح کر دی کہ بیٹا آ گیا ہمارا بیٹا۔ گھر آیا بیٹا، جب استقبال ہو گیا تو باپ نے دیکھا کہ چھوٹا بیٹا ناراض ہو گیا۔ چھوٹا کہتا ہے ابا حضور یہ اپنا حصہ بھی لے گیا، مال بھی لے گیا، اور بڑی دیر کے بعد بھی آیا، آپ نے نیک نامی میں اضافہ بھی نہیں کیا، اور آپ نے اس کے لیے بڑے بڑے گائے بکریاں ذبح کر دی، میرے لیے تو آپ نے کبھی مرغی بھی ذبح نہیں کی، یہ کتنا ظلم کر رہے ہیں آپ، کیا ناانصافیاں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، باپ نے کہا یہ کرنے والی بات ہے، باپ نے کہا بیٹا بات سن، تو نے تو گمراہی دیکھی نہیں ہے، تیری نیکی تو واجبی مجبوری ہے، نیکی اس کی ہے جو اس راستے سے آیا، اس کے لیے تو بہت کچھ قربانی کر دوں گا میں، تو نیکی کس کی ہے؟ جو اس راستے سے آیا جہاں سے آنا مشکل تھا، اصلی نیکی تو اس کو ملی ہے۔ اور یہ کہانی ہے بائبل میں نوٹ ہے، بائبل انجیل کتاب، اچھا تو جیسے بھی پرانی انجیل ہے تو نئی انجیل ہے، تو اس لیے مطلب ہے کہانی۔ تو مدعا یہ ہے کہ یہ چونکہ اب منسوب یہی ہے اللہ سے ہے یہ کتاب، تو آج کل جو اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وہ لیے ایک اور دیا پراڈیگل سن اس کا نام ہے۔ تو مدعا یہ ہے کہ جو گمراہ نہ ہوئے انہیں راہ پر آنے کا لطف کیسے معلوم ہوئے۔ نیکی اس کی ہے جو ادھر سے آیا، ہم مطلب وہاں سے آئے جہاں سے آگے کوئی مقام ہی نہیں تھا، تو وہاں سے آنے والے کی اس لیے تم جہاں ہو وہاں سے رجوع اللہ کی طرف کر لو، نیک ہو تو نیک آدمی رجوع کر لے، بد ہے تو بد آدمی اللہ کی طرف رجوع کر لے، اور رجوع ہی اللہ ہے بھیا، یاد رکھو رجوع کا نام ہے کل شین یرجع الی اصلہ، تمہارا اصل اللہ ہے، اس کی طرف رجوع کر لو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں آپ بولو، آپ کاؤنٹ نہیں ہوتی، آپ میری بات سمجھ رہے؟ مطلب منصب کیا ہے؟ پیغمبر، منصب ہے نبی۔ اللہ میاں نے نبی اور پیغمبر جو ہے کسی رائے سے نہیں بنانا، نہ کسی سیاق و سباق سے بنانا ہے کہ دس مین از ویل نون، اور امیر بھی ہے اور ویل نون بھی ہے، اس کے ساتھ 4 دوست بھی ہیں، چلا اس کو نبی بنا دوں، نہیں۔ تو اللہ کا نبی بنانے کا عمل جو ہے یہ جمہوریت سے آزاد ہے، اور ولی کا جو ولی ہونا ہے یہ بھی جمہوریت سے آزاد ہے۔ بے شمار ولی ایسے ہیں جن کا لوگوں نے استقبال کے بجائے لوگوں نے برا بنایا اور لوگوں نے ناپسند کیا، تو اگر عوام الناس ناپسند بھی کریں تو پسندیدہ بندہ اللہ کے ہاں پھر پسندیدہ ہے۔ آپ آج میں رہے تو اللہ کے ہاں پیغمبر پھر پیغمبر ہے، ولی پھر ولی ہے، امام پھر امام، شہید ہونے کے باوجود امام عالی مقام ہے۔ یزید کی بات سمجھ نہیں آئی، یزید کے کسی خاندان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا مقام ہے، ان کا فتح کر لیا، ان کا فتح کیوں نہیں آیا، تو ہزار تا قیامت شکست کھا گیا۔ اب یہ بات سمجھ جاتی کہ فتح کیا ہے، شکست کیا ہے، بندے یزید کے ساتھ ہیں، اور جو بولتے ہیں سپورٹ کے، اس سپورٹ کے باوجود دا مین واز ہینڈ، پھانسی لگا دیا گیا، نام بھی اس کو پھانسی لگا گیا۔ کوئی جمہوریت آپ کے بچانے کے وقت نہ آئی، اس وقت کوئی کام نہیں جمہوریت،
اب یہ جو جمہوریت کے ادارے کہتے ہیں جو جمہوریت کی راہ میں آیا جس نے دیوار بنائی اس کے اینٹ نکال دیا جائے، یہ سارے کے سارے جمہوریت کے پیچھے ہوئے کرندے ہیں، سارے ہمارے دوست ہیں. کیا سارے ہمارے دوست ہیں. اس جمہوریت کی راہ میں لٹے پٹے قافلے ہیں، اب پھر جمہوریت کی دیوار بنا رہے ہیں. اوپر سے جب منشا پہ چلے گا نا ٹریکٹر خراب ہو جائے گا. وہ منشا فطرت کا ہوتا ہے، وہ منشا کو نواز شریف کے کام نہیں آتی، منشا الگ ہی ہوتی ہے. اب اس لیے دو جھوٹے جب آپس میں لڑ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سچ گم ہو گیا ہے. سچ کے دائرے میں سوچ رہا کہ دیکھو اچھا تو بھائی ساتھ بات کرتے ہیں ہم، تو سچ بہارا سچ ہے. اب اصل میں یہ نہیں کہ یہ دو بندے آپس میں لڑ رہے ہیں کہ یہ ملک ہمارا حق ہے، اس ملک ہمارا حق ہے، اور دیکھنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں آدمی، یہ دونوں گروپ اگر یہ دونوں ہی ہیں کل کافی ہیں تو یہ دونوں جھوٹے ہیں. اگر وہ سچا آدمی کو پارٹی نہ بنایا کیس میں تو اس کا مطلب نہیں کیس ہی ختم ہو گیا یا حق ختم ہو گیا. وہ جب بننا چاہے گا سچے کو برآمد کر دے گا، سچا پھر اڑا کے رکھے گا. جی یہ اللہ کام ہوتے ہیں جمہوریت سے آزاد. اللہ کام کیا ہوتے ہیں؟ جمہوریت سے آزاد. عقل جمہوریت سے آزاد، شکل جمہوریت سے آزاد، آپ کی بینائی جمہوریت سے آزاد، آپ کی محبت جمہوریت سے آزاد. اور لالا نے مجنون نہیں ہے، مجنون نے لالا، مجنون نے محبت کر لیا لالا. آپ نے دوستوں کو بتایا یہ اس کی تو محبت کر لی، کوئی ایسی چکر چکر دیکھنے والی نہیں ہے. وہ دیکھا دیکھو نمبر تمہارا آنکھ نہیں دیکھنے والی، اور یہی لالا ہوگی جس پر امیر خسرو لکھے گا، مثنوی لکھے گا، جامی لکھے گا، اور دنیا میں لالا لالا ہو کے جائے گی اور کہانی ہو جائے گی. اور جب درد سے ہوتا تھا مضطر تو کہتا تھا مجنون رو رو کر دنیا کی ہر رکشا کو جانا لالا کر دے، محمل کر دے. مطلب یہ کہ ہر طرف لالا لالا ہو گئی. اب یہ جو ہے نا وہ بلیک قسم کی وجہ لڑکی جو ہے لوگوں کو نظر جمہوریت کو نظر نہ آئی ہے، اور حقیقت کی نگاہ میں ہو کیا ہے؟ وہ بیوٹی ہے. بیوٹی جو ہے اٹریکشن کا نام ہے. بیوٹی کس کا نام ہے؟ اٹریکشن کا. بیوٹی ہم اس کو کہیں گے کہ عشق جس کی طرف مائل ہو وہ بیوٹی ہوتی ہے. بیوٹی کیا ہوتی ہے؟ عشق جس کی طرف مائل ہو وہ بیوٹی ہوتی ہے. تو مائل ہونے والا مجنون ہے، مجنون کی پسند کا نام جو ہے نا وہ محبوب ہے، وہ لے لیں اسی کے نام اس میں. تو اس لیے یہ میلان محب کا نام ہے محبوب، جدھر محب جا رہا ہے وہ میلان ہے. اس لیے جمہوریت جو ہے پھیل جاتی ہے، حقیقت کے میدان میں جمہوریت پھیل جاتی ہے. آج بھی کہتے یہ ہیں، پتہ نہیں اب یہ ٹھیک ہے جو گے، کہتے 3/4 دنیا خدا کو نہیں مانتی، جمہوریت خدا کو نہیں مانتی، اور اللہ پھر اللہ ہے. آج بھی سچا، کل بھی سچا، ہمیشہ سچا. اور یہ 3/4 سارے کئی دفعہ مر جائیں گے، اللہ پھر ہے جو قیوم ہے. خالہ کے مطلب کہتے ہیں یہ مطلب کیا ہے؟ جمہوریت تو یہ ہے کچھ ہے نا. جمہوریت جو ہے نا یہ غلط فہمی اور جلد بازی کا نام ہے، یعنی کہ دیر پا نہ ہونے والی سپورٹ کا نام ہے، جہالت کا نام ہے، پاگل پن کا نام ہے. آپ بکرے ذبح کھاتے ہو جمہوریت اکٹھی ہو جائے گی آپ کے گھر میں. خدا نہ خدا ہم کی ضرورت پڑے گی، ایک بندہ نہیں آپ کو ملے گا. توبہ کرو، کون سا عادت ہے؟ تو منزل اس میں تنہائی جائے گا انسان. یہ ایسی بات ہے. وہاں 4 بھائی نہیں ملتے اٹھانے کے لیے، واقعات کارپوریشن ٹیلیفون کرتے ہیں توبت بڑے فور کی بات ہے. تو جمہوریت بہت پھیل جاتی ہے، بہت ہی مطلب ہے. تو جمہوریت ہوٹل کے اندر جو ہے نا ولیمہ ہو زیادہ پرورش پاتی ہے، اور بڑی بدتمیزی کے ساتھ پرورش پاتی ہے. اور جہاں کوئی اصلی بات ہو نا ویسے جمہوریت پھیل جاتی ہے. اس لیے جمہوریت جو ہے اجتماع ہے نان سنس قسم کے لوگوں کا، ایک غیر اجتماع ہے. تو اس لیے دانا آدمی نادان کے ووٹ سے کدھر آئے گا؟ آپ بتاؤ. دانا آدمی کو دانا ووٹ دے، نیک آدمی کو نیک آدمی ووٹ دے. تو اس لیے یہ کیسے سکتا ہے بری دنیا کے اندر یا برے لوگوں کے اندر نیک آدمی جو ہے وہ ووٹ لے جائے؟ تو اس لیے ووٹ دینے کے لیے کیا ہوگا؟ پیسے خرچ کرے گا. یہ سر کہتے ہمارے پاس پیسہ ہے، کتنا پیسہ؟ جتنے پیسے اقبال صاحب کے بینک میں. اچھا سارا پیسہ ہمارے پاس ہے، دیکھا 1 کو پیسہ اٹھائے گا سارا. اچھا اب جس کے پاس پیسہ ہو وہ کیا کرے گا؟ کمپین شروع کرو. اس کو لکھے گا اور جناب سخی بادشاہ سلامت ادھر سے ادھر. اس وقت پاکستان کے اندر اعلیٰ قسم کا کوئی جہاں پر الیکشن ہوا تھا اس کو لکھا تھا صحافی نمبر 1، ادھر نمبر وہ، ادھر نمبر وہ، نام مجھے نہیں پتا تھا. تو کہتے یہ آپ کو نہیں پتا، یہ ایسے ہم لکھ رہے تھے، الیکشن ہو جیت گیا. تو یہ مطلب جیت جاتا ہے، پیسہ جیت جاتا ہے. ایک کمپین ہوتی ہے جیت جاتی ہے، اور کمپین کے اندر جو ہے ضروری نہیں کہ عقل بھی ہو، پیسہ جیت جاتا ہے. پیسہ فرعون کے پاس ہو تو پھر فرعون کے پاس ہو، اس کے پاس ہو تو اس کے پاس ہو. لیکن جب اللہ کی طرف سے آتا ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ فرعون کی بادشاہی پھیل جاتی.
اس لیے جمہوریت سے مجھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری کیا ہے، منشا ہے، فطرت ہے۔ آج جمہوریت کی دھوکے میں نہ آنا، اچھا کبھی دھوکے میں نہ آنا، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کے حق میں جمہوریت ہو دوسرے کے حق میں نہیں ہو، یہ دونوں سائملٹینیسلی جھوٹ ہو سکتے ہیں، بوتھ آف یو تھری گیٹ آؤٹ، اچھا سارے کے سارے جاؤ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب ایسے جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا کہ تمہارے اندر ایک بڑا امتحان آنے والا ہے تم لوگوں میں، وہ کیا ہے کہ تمہاری پسند وہ ہونی چاہیے جو اللہ کی پسند ہے۔ تم سے تمہاری رائے پوچھی جائے گی، اس وقت مسئلے اندیشی نہیں کرنا، یاد رکھنا، رشتہ داری نہیں کرنا، مسئلے تو نہیں کرنا، کیا کرنا، حقیقت پسندی، وہ جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہے تم اسے اچھا کہو، بس اللہ کے حق میں اللہ کی طرف سوچتے ہوئے کہ یہ چیز اللہ کی نگاہ میں اچھی ہے، بس مجھے چاہیے، اور یہ تمہارا فرض ہونا چاہیے۔ رائے دینے والے کا یہ حق ہے کہ رائے جو ہے وہ اللہ کے فیصلے کے انداز میں، اس بات کو یاد رکھو۔ اور کوئی سوال کا نام بولو، نوجوان آنے عالم بولو، آپ لوگ آپ بولو گے، اب بولے کہاں بولو گے آپ لوگ، ہاں بولو۔ ڈاکٹر میں خواب ٹلنے دو، فکر نہ کرو، یہ خیال کی تیزی ہے، بعض اوقات ویژن بن جاتا ہے، ویژول ہو جاتا ہے، جب آئیڈیاز ویژول ہو جائیں تو جہاں سے انسان خواب دیکھتا ہے تو یہ کچھ عرصے بعد انڈسٹری آگے پیچھے ہو جائے گی نا، تو بھائی یہ ٹھیک سلیس ہو جائے گا، ابھی چلنے دو۔ وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، ٹیسٹ اور پسند اور ناپسند، یہ ڈیولپمنٹ کے زمانے میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب ڈیولپ ہو جائیں گے شعبے پھر آپ کو صحیح ہو جائے گی بات، کچھ عرصے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ کشمیر کے معاملے میں بڑی آج کل یہ بھی ہو رہی ہے، یہ پاکستان، ہاں تو کوئی ہے کیا کوئی خطرہ، خطرہ لڑائی؟ ہاں خطرے کا موقع ہو سکتا ہے، خطرہ تو پکا ہے آپ کا، اور یہ تم دیکھو کہ ابھی ہے یا کل ہے، کل ہے یا پرسوں ہے۔ انڈیا کے ساتھ تو ایک بار آپ کا جو ہے نا میدان بننا ہے کچھ پہ، یہ تو لکھا ہوا نا پکا کتابوں میں کہ ایک دفعہ یہ ہونا ہے کہ تمہارا جو ہے نا تکمیل نہیں ہوتی ہے کہ کشمیر نہ ملے اور دلی نہ ملے، مدعا یہ ہے، یہ کب واقع ہوتا ہے ایک کا کو پتہ نہیں۔ اب یہ جب انڈیا کا مقدر کمزور ہوتا ہے اس وقت ہوگا، اب یہ اس کا مقدر کب کمزور ہوتا ہے، ہاں آپ کا مقدر تیز ہی ہے، آپ اللہ کے سامنے ہونے والے ہو، آپ بہت خراب ہو جاؤ گے تب بھی آپ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم درود ہی بھیجو گے، آپ اس کو چھوڑو، آپ کبھی خراب نہیں ہو سکتے، مسلمان خراب نہیں ہو سکتے، خراب ہوا جو درود شریف آپ پڑھنا بھول جائے، جب تک تم درود پڑھتے جا رہے ہو تم خراب نہیں ہو، میری طرف سے فیصلہ ہے، آپ لوگوں کو اطلاع ہے، جس نے درود پڑھا وہ مسلمان صحیح ہے، اور کچھ کرو درود شریف پڑھتے جاؤ بس، اور گناہ وشنا چھڈو ایک پاسے، اچھا وہ بس جس نے اللہ کا حکم ہے، جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ چاک کا سوال دی، پکی خبر، اس لیے آپ کے مقدر ہمیشہ دے رہے ہیں، یہ آپ اس رشتے میں منسلک ہو جاؤ، آپ کے رشتے ہیں، پھر آپ کو ایک بات کی چاہیے، ایک لیڈر جو اس شعبے کے اندر آپ کو ہدایت بھی کرے اور راستہ بھی دکھائے اور حالات زمانہ کے ساتھ بھی واقعہ بھی کرے، وہ اللہ خود ہی کو انتظام فرما جائے گا، آج کل پرسوں کی چھوٹ ہوتی لیڈر کا انتظار کیا جائے گا، تیرے آنے کا انتظار کروں یا میں اپنا ہی بیڑا پار کروں، اپنا بیڑا خود نہ پار کروں، مہربانی کروں، انتظار بہتر ہے، اچھا ورنہ اگر میں خود ہی چل پڑا، یہ وہ منزل نہیں جہاں خود چل پڑو۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ دیکھو ادھر سے آواز کھول گیا، یہ پاک سے کہتا بھائی میں نے خود ہی کہہ دیا کہ مجھے آواز آئی ہے، یہ نہ کر، یہ بات یاد ہے، یہ نہ کر، مطلب میں کہ اور بے شک جھوٹ بولو تو بولو، اس نسبتوں کے اندر جھوٹ نہ بولو، کبھی مشاہدہ، جسے مشاہدہ کہا جاتا ہے، مشاہدہ بنا کے نہ پیش کرنا، یہ جھوٹ نہ بولنا۔ ہاں بھائی رات کو کیا بتایا جائے، آپ یہ کام مارنے لگے، ہاں بھائی خواب بتانے والی ہوتی ہے، جس کو بتانے والی اسے خواب میں گواہ بنایا جاتا ہے، یاد رکھو، کیا کہا،
خواب جس کو سنانی ہے میں نے وہ خواب میں ہی گواہ بنے، اس کو بتانا نہیں پڑے گا. کہتے وہ کل والی بات خواب والی، وہ کہتے ہاں میں آتا ہوں ابھی آپ کے پاس. گواہ سے دونوں اشنا سے جب یہ کہتے بھائی خواب میں کیا دیکھتا ہوں یہ پیغمبر کا تو صحیح ہے، باقی کوئی اور کہتا غلط. آپ میری بات سمجھ رہے؟ پیغمبر کہہ سکتا ہے، باقی اور کسی کا حق نہیں ہے کسی امتی پر کسی خواب کی نوعیت سے فوقیت جتائے. کوئی امتی کسی اور امتی پر خواب کی نوعیت سے فوقیت جتائے تو اس سے دقت ہے. والے سے خیال رکھو آپ لوگ. اور آپ لوگ دعا کرو، دعا سے پہلے کوئی بات کرو، آپ کرو. ٹھیک ہے چلو اپروول ہوگی. ہاں اب آپ یہ کرو، دعا کرو. دعا یہ کرو کہ یا اللہ ہمیں اپنے فیصلوں پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی خواہشات سے آزاد فرما. یا اللہ ہمیں ماضی کی جہالتوں کے نتیجے سے بچا، اور یا اللہ تو ہمیں مکمل طور پر معافی دے دے. تو معافی دے دے، آج کل پرسوں سب کی معافی دے دے، اور ہمیں اپنے محبوب کی محبت بخش. بس ہم یہ کی خواہش کر رہے ہیں کہ آپ ان کی محبت عطا فرما دو، باقی شعبہ ٹھیک ہے ہمارے لیے. بس یہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی فرمائے، اور آپ حضور پاک کی محبت رکھو اور ان کے محبوبوں سے محبت کرو، اور بس آپ چلتے چلو. اندیشہ کوئی نہ رکھنا دل میں، نہ ماضی کا نہ مستقبل کا. جس نے خود بخود تمہیں مسلمان بنایا اس نے ویسے ہی یقین دلا دیا آپ کو کہ مسلمان تو میں اپنی مرضی سے بنا رہا ہوں، اب میں تم کا عذاب ڈالنا ہے. یہ تو الگ کہنا چاہیے اس کو کہ وہ نہیں کہنا چاہیے، پھر نہیں کہنا چاہیے. باہر ادھر بڑی ہونے کی بات ہوگی کہ جی مسلمان کس نے بنایا تھا؟ پوچھو اللہ سے. وہ کیا کہتا ہے میں نے خود بنایا تھا. ہمیں امت نے کس نے پیدا کیا؟ کہتا میں نے پیدا کیا. انسان تو نے بنایا، مسلمان تو نے بنایا، امتی تو نے بنایا. اب ہمیں کیا کہتا ہے؟ بات میں ہم پار ہو گئے پہلے. بس نہیں عذاب دینے کے لیے بنایا تھا. عذاب دینا ہوتا ہے تو کافروں میں پیدا کرتا. لہٰذا یہ بات دل میں یاد رکھو، اور یہ پکی خبر ہے کہ جس کو عذاب دینا ہوتا ہے پہلے کافروں میں پیدا کیا جاتا ہے. جس کو عذاب دینا ہوتا ہے اسے پیسے کی محبت دی جاتی ہے. جس کو عذاب دینا جاتا ہے اسے اللہ تعالیٰ اپنے مقابلے میں کھڑا کرتا ہے. اور جس پر رحم کرنا ہوتا ہے اسے مسلمان پیدا کرتا ہے، امتی پیدا کرتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ محبت کراتا ہے، اور اپنے محبوب کی محبت عطا کرتا ہے. یہ چیزیں موجود ہیں. بھلا کام ختم ہو گیا پورا. بس آگے انعام کا تلاش کرو، انتظار کرو، بس جنت آپ کا انتظار کرے گا. صلی اللہ تعالیٰ علیہ لوگ کرو. اپلیکیشن لکھی ہے پانی کی محبت، دوسری فنا کی محبت، تیسری عارضی محبت. اس کو گیٹ آؤٹ کر دو. چلے اس کی والے اپلیکیشن بہت اچھی ہے. کیا ہے؟ چلے آپ کی محبت، آپ کے محبوب صلی کی محبت اس نے مانگی ہے، یہ پاس آ تو آپ کی اپلیکیشن پر جو لکھے نا یا اللہ یہ دے مجھے دے، وہ اگر فانی آئے تو پھر تمہاری حالات خراب ہے. اس لیے دل میں کہ ہو بھی نا پانی کی محبت، باقی مانگنا اس سے. اچھا چلاکی نہیں کرنا، تو اس سے باقی مانگنا، باقی رہنے والی چیز مانگنا. بقا مانگنا، باقی رہنے والا مانگنا، ہمیشہ رہنے والی چیز مانگنی. بھائی یہ بات چاہ رہے جو بھی ہمیشہ رہنے والی چیز ہے آپ کے خیال میں ہمیشہ رہنے والی اللہ اور اللہ کے بابو تصویر ہمیشہ ہی ہے نا. کم از کم آرزو جو ہے چٹھی جو ہے ٹائپ کر رہے ہیں تو جان سے ٹائپ کرو نا. پھر کبھی کبھی بونس مانگ لیا تھوڑی سی مطلب کھانے پینے کی چیز مانگ لیا، یہ ویسے کما لیے خیر ہے، لیکن اپلیکیشن خراب ہے. پھر میں یہ کہتا ہے اچھا اسے باقی مانگا، پانی نے باقی مانگا، پانی کا شادی پوری کرو اور باقی بھی دو. بس یہ کرنا چاہیے. آپ یہ بات یاد رکھو، خوش رہنے کے لیے زندگی کی تبدیلی نہیں چاہیے، اسی حالت میں خوش رہ سکتا ہے. خوش رہنے کیسے رہ سکتا ہے؟ اسی حالات میں. جو آپ کے حالات ہے خوش رہنا شروع کر دو، خوش ہو جاؤ گے. جو چیز قبول نہیں ہو رہی قبول کر دو، کامیاب ہو گئے. کیا کہا؟ جو قبول نہیں ہو رہا اسے قبول کر لو، کامیاب. تو اللہ کی مہربانی کیا ہوتی ہے؟ نا قبول قبول ہو جاتا ہے. بھائی اللہ کی مہربانی. نا پسندیدہ پسند ہو جاتا ہے. اپنی مرضی کے بجائے اس کی مرضی پر چل پڑتا ہے انسان. یہ اللہ کی مہربانی ہے. اپنی مرضی چھوڑ اور اس کو کہنا مان، یہ ہے اللہ کی مہربانی. پھر کوئی نئی بات شروع ہو جائے گی، آپ اپنی پرانی منزل میں چلو گھر. اچھا اللہ مہربانی.